میں حضرت معین الدین اشرف صاحب مدظلہ علی کا ہمارے اس پوڈ کاسٹ فیض روحانی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں ملاتے۔ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں میں تعلیمی بیداری پیدا کی ہے۔ شہید راہ مدینہ حضرت مصنع میاں علیہ رحمت و رضوا کا آپ کی شخصیت سازی میں کیا خاص کردار رہا؟ جو خانقاہوں کا مشن ہے دل نہ توڑنے والے معاملہ، انڈیا سنی جمعیت العلماء ان اہم مقاصد پر کام کر رہا ہے اور مستقبل میں ان کے کیا اہداف ہیں؟ کا ریال پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اور ضرورتوں کو پورا کیا کر نوجوانوں کی تربیت کرنا، خاص طور پر منشیات کو لے کر ڈرگس جس طریقے سے ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے، تو اینٹی ڈرگس موومنٹ اور انڈیا سنی جمعیت العلماء عالمی تحریک رضا اکیڈمی نے بھی بہت زور شور سے اس میں کام کیا۔ جو آپ کے نزدیک علماء دین اور خانقاہوں کے نوجوانوں کے لیے کس طرح سے رہنمائی ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ مطعم و تقرؤ السلام، کھلاؤ اور سلام میں پہل کرو۔ کیا بات ہے۔ ہر روز 200 لوگوں کو ویج لنگر تقسیم ہوتا ہے، لنگر رسول ماشاء اللہ۔ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہماری یہ بڑی ہی سعادت و اعجاز کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی معزز شخصیت تشریف فرما ہے جو نہ صرف علمی، روحانی اور ملی شخصیت ہے بلکہ آپ سجادہ نشین حضرت مخدوم اشرف شاہ سمنہ علیہ رحمت و رضوا بھی ہے، اور آپ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے صدر محترم بھی ہے، اور ان سب کے باوجود آپ ایک اہل سنت کی مؤثر آواز ہے۔ تو آئیے میں حضرت معین الدین اشرف صاحب مدظلہ علی کا ہمارے اس پوڈ کاسٹ فیض روحانی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت، سب سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو اپنے کچھ خاص کلمات سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تعلیم سے پاتی ہے انسانیت فروغ، تعلیم سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ کیا بات ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، بے شک۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں ملاتے۔ آپ حضرات کا اور انڈیا سنی جمعیت العلماء کی طرف سے، خانقاہ حسینیہ اشرفیہ کی طرف سے استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ نے ابھی سوال کیا کہ حضرت کچھ اپنے تاثرات آپ پیش کریں، تو موجودہ وقت میں نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جو شعر ہم نے پڑھا کہ تعلیم سے پاتی ہے انسانیت فروغ،
انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ بے شک بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، کیا ریڈ، پڑھو۔ جی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں میں تعلیمی بیداری پیدا کی جائے، اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے علاقوں میں اپنے سرمایہ داروں کو، اپنے پڑھے لکھے ذمہ داروں سے رابطہ کیا جائے اور انہیں باور کرایا جائے کہ اگر نوجوان تعلیم کی طرف مائل نہیں ہوئے تو یقیناً ہماری قوم کی بے بسی، بے کسی، بے چارگی ہرگز دور نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، انہیں حوصلہ دیا جائے، ان کی فیس ادا کی جائے، ان کے رہنمائی کے لیے اچھے سے اچھے ٹیچروں کا اہتمام کیا جائے جو ان کو گائیڈ کریں کہ مستقبل میں انہیں کیا کرنا ہے۔ جی حضرت سے ابھی ہم جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو پہلا سوال میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ حضرت آپ کے والد بزرگوار حضرت شہید راہ مدینہ حضرت مصنع میاں علیہ رحمت و رضوا کا آپ کی شخصیت سازی میں کیا خاص کردار رہا، اور آپ کا بچپن میں کن بزرگوں کے ساتھ سب میں زیادہ اثر رہا؟ دیکھیے، ماں باپ کی تربیت جو ہے وہ زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ ماں باپ کی تربیت جو ہے، حضور شہید راہ مدینہ علیہ رحمت و رضوان نے جو سب سے اہم فیصلہ لیا وہ یہ لیا کہ ہم کو الجامعۃ الاسلامیہ روناہی فیض آباد میں اصول علم دین کے لیے بھیجا۔ ہمارے استاذ حضرت مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا نعمان خان صاحب قبلہ، حضرت مولانا فصیح اللہ صاحب قبلہ، حضرت مولانا وسیم احمد صاحب وسیم صدیقی صاحب قبلہ، اور حضرت علامہ مولانا محمد ایوب صاحب قبلہ، یہ وہ اساتذہ تھے کہ جن کی تربیت میں، جن کی صحبت میں رہ کر آج جو کچھ بھی خدمت انجام دی جا رہی ہے دین کی، سنیت کی، یہ انہی بزرگوں کا فیضان ہے، مادر علمی کا فیض ہے، والدین کی دعائیں ہیں۔ یہ حضور شہید راہ مدینہ نے ہمیشہ یہ تلقین فرمائی کہ جو قرآن کریم کی ہم نے بھی آیت پیش کی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم میں بہتر وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ملے۔ تو یقیناً حاجت مندوں کی حاجت روائی کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اپنے دروازے آئے ہوئے مہمان کا استقبال کیا جائے، اور جو خانقاہوں کا مشن ہے دل نہ توڑنے والے معاملہ، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی ضرورت مند کی حاجت روائی میں ہر ممکن کوشش کیا جائے، اور تتم الطعام و تقرؤ السلام، آنے والے مہمان کی مہمان نوازی، خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے دروازے آیا ہوا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، کس حال میں آ رہا ہے، کم سے کم آپ اس کو یہ پوچھئے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ آپ کی کوئی ایسی ضرورت ہے جس کو ہم پورا کر سکتے ہیں تو آپ بتائیں۔ تو یہ بزرگوں سے ملی وراثت ہے، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ آئیے ابھی ہم حضرت کی خدمت میں دوسرا سوال عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے والد بزرگوار حضرت شہید راہ مدینہ علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو ایسی کون سی نصیحت دی جو آج بھی آپ کی زندگی کا اصول بنی ہوئی ہے؟ حضور شہید راہ مدینہ نے ہمیشہ یہ تلقین کی کہ اپنے اخلاق کو بلند رکھیے، بے شک، اپنے بزرگوں کا احترام کریے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کریے، اور وہ حاجت مند، وہ ضرورت مند جو آپ کے دروازے آئیں، جو آپ سے ملیں، ان کی حاجت روائی کی ہر ممکن کوشش کریے۔ بے شک، سبحان۔ خدمت میں ایک چھوٹے سے جو ہے رائے جاننا چاہتا ہوں،
سوال تو نہیں کر سکتا میں. آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کن اہم مقاصد پر کام کر رہا ہے اور مستقبل میں ان کے کیا اہداف ہیں؟ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء یہ بزرگوں کی قائم کردہ ایک تنظیم تھی جس نے بہت سارے کام کیے ہیں، تاریخی کام کیے ہیں. آج بھی آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے ذریعے بہت وہ ائمہ، وہ علماء جو مسجدوں کے مدرسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جو دور دور سے آتے ہیں اور باصلاحیت عالم دین ہیں، بہت اچھے حافظ قرآن ہیں، انہیں مساجد میں امامت دلوانے کا کام، انہیں رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھانے کے لیے جگہوں کا اہتمام کرنا، یہ ایک نمبر پر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا کام ماشاء ابھی موجودہ وقت میں. بزرگوں نے تو بہت کام کیا ہے، اگر اس کی تفصیلات بیان کی جائیں تو رات گزر جائے گی. اتنا کام ہوا ہے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء. خاص طور پر وہ علماء، وہ ائمہ جو مالی طور پر کمزور ہیں اور اس حد تک کمزور ہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے ائمہ مساجد علماء کرام کو راشن کٹ ہر مہینہ ان کے گھروں تک خاموشی کے ساتھ پہنچانے کا کام آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کرتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہر بار کی حاضری نہیں کر پائے ہیں، ذرائع وسائل ان کے پاس نہیں ہے، تو ایسے ہر سال 6 لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء بھیجتی ہے، اور ہر ان 6 کو 3,000 روپیہ 3,000 ریال پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اور ضرورتوں کو پورا کرے. اللہ کا ایک بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے بیٹھتے ہوئے. اور بہت سارے فلاحی کام. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی میں جب آفت آئی تو آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا وفد پیش رہا. وہاں کوکل میں جب باڑھ آئی تو آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا وفد پیش رہا. جیلوں میں جا کر نوجوانوں کی تربیت کرنا، چلڈرن روم میں جا کر نوجوانوں کو، بچوں کو کھانا کھلا کر انہیں اچھی باتیں بتانا تاکہ وہ مستقبل میں ایک اچھے انسان کے طور پر کام کر سکیں. اور بہت سارے، خاص طور پر منشیات کو لے کر، ڈرگس جس طریقے سے ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے، تو اینٹی ڈرگس موومنٹ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء عالمی تحریک رضا اکیڈمی نے بھی بہت زور شور سے اس میں کام کیا. تو اس طریقے سے بہت سارے فلاحی کام آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کرتی ہے، اور اس کے ذمہ داران کرتے ہیں اپنے اپنے طور پر بھی. خاص طور پر اسیر مفتی اعظم ہند علامہ سعید نوری صاحب، مولانا امان اللہ صاحب، مولانا فضل الزما صاحب، اور مولانا خلیل الرحمان نوری صاحب، مفتی ابراہیم آسی صاحب، مولانا مقصود علی خان صاحب، مفتی زبیر صاحب، ایسے یہ وہ لوگ ہیں جو آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے ذریعے بہت بڑا کام کرتے ہیں اور بڑی خاموشی سے کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے عوام الناس اور اس ملی خدمات کو انجام دے رہا ہے. آئیے آپ کی خدمت میں جو ہے ایک دوسرا تاثرات کو جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جو آپ کے نزدیک علماء دین اور خانقاہوں کے نوجوانوں کے لیے کس طرح سے رہنمائی ہونا چاہیے. دیکھیے، خانقاہوں سے ہمیشہ جو ہے وہ دین اور سنیت کا کام ہوا ہے، اور انسانیت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے. انسانیت کے حوالے سے، جیسے ابھی ہم نے جو حدیث پاک پیش کی تو کہ مقام و تقرؤ السلام، ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے اور اس کیا، یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ مقام و تقرؤ السلام، کھلاؤ اور سلام میں پہل کرو. کیا بات. ابھی جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، جس مدرسے میں ابھی آپ کو چلنا ہے، یہاں سے ہر روز 200 لوگوں کو ویج لنگر تقسیم ہوتا ہے، لنگر رسول. مفتی ابراہیم آسی صاحب بیٹھے ہیں، اس کی نگراں موجود ہیں یہاں. تو 200 لوگوں کو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے. انسانیت کے حوالے سے جو خانقاہوں نے کام کیا ہے
اور جو کام کر رہی ہیں جی جی اس مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کے تعلق سے یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم سے وہ آراستہ ہوں, قرآن کریم مخارج کے ساتھ پڑھیں, بے شک بیسک دینیات جانیں, بے شک. شرعی مسائل جانیں, قرآن کی تعلیمات سے قریب ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں, جی ماشاء اللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو عام کریں. ماشاء اللہ. یہ نوجوانوں میں یہ بیداری پیدا کرنا اس وقت خانقاہوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. بے شک بے شک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دل باغ باغ ہو گیا آپ کے تاثرات جان کر کہ کس طرح سے جو ہے یہ سلسلہ خدمات کو انجام دے رہا ہے. میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کی دعوت کو قبول فرمایا, بے شک. اور اس میں آپ کے بالخصوص تاثرات کو جاننے ملا کہ کس طرح سے یہ تنظیم جو ہے خدمت انجام دے رہی ہے. بے شک. اور بالخصوص میں حضرت حاجی عرفات صاحب قبلہ مجد اللہ علی کا جو ہے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے حضرت صاحب قبلہ کو جو ہے مدعو کیا اور آپ نے دعوت قبول کی. میں رب قدیر سے دعا گو ہوں کہ مولا ان ملی خدمات کو جو انجام دے رہے ہیں, سیاسی خدمات کو آج اس دور میں انجام دے رہے ہیں, مولا ان کی خدمات کو قبول فرما. آمین آمین. آخر وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.